من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم لیکچر نمبر 63 پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، ہم پڑھ رہے تھے محموز فا پڑھ رہے تھے، محموز فا، محموز عین اور محموز لام۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو غیر صحیح، ہم نے 3 کا بتایا تھا۔ غیر صحیح جو ہے یعنی کہ صحیح نہیں ہے، ایک ہوتا ہے صحیح مادہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، اور ایک ہوتا ہے غیر صحیح۔ اس کو ہم نے 3 کیٹیگری اس میں مشتمل کیا تھا۔ کون کون سا؟ محموز اور مضاف اور جو ہے معتلن۔ ٹھیک ہے، ہم نے محموز پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، محموز میں حمزہ آتا ہے، حمزہ اگر فا کی جگہ میں آئے تو محموز فا، اگر عین کی جگہ میں آئے تو محموز عین، اور لام کی جگہ میں آئے تو محموز لام۔ ٹھیک ہے، حمزہ آتا ہے۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے مضاف، مادے میں کوئی حرف 2 دفعہ آ جائے، ٹھیک ہے، مضاف بولتے ہیں، تو آج ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے مادہ جو ہے مضاف جو ہے، اس کا جو مادہ ہے کس سے بنا ہے؟ دا بولتے ہیں، دعا عربی میں دا عین اور فا۔ ٹھیک ہے، مضاف کا جو یہ مادہ ہے، اس کا مطلب ہے دگنا کرنا، ڈبل۔ کسی بھی مادے میں کوئی حرف ایک جیسا 2 دفعہ آ جائے، صحیح، ٹھیک ہے، 2 دفعہ آ جائے ایک جیسا حرف۔ اس کی پاسبلٹی کیا ہے؟ دیکھیے فا عین لام، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہوتا ہے، جسی کے پر پورا بیس ہوتا ہے، تو فا پلس لام ایک جیسا ہو جائے، نہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف کے قاعدے کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ کس میں نہیں ہوتا؟ فا عین لام نہیں، اس میں ہوتا فا پلس، اور عین میں بھی نہیں ہوتا۔ مضاف کا اطلاق ہوتا ہے عین پلس لام پر۔ مثال کے طور پر اس کا اطلاق دیکھیے عین پلس لام، یعنی کہ آخر کا جو لفظ ہے فا عین لام ہوتا ہے نا، عین اور لام پہ ہوتا ہے، آخر کا جو 2 حروف ہے، ٹھیک ہے، اس پر اطلاق ہوگا۔ مثلین، 2 ایک جیسے، اس کو بولتے ہیں مثل اول، عین کو، اور لام کو بولتے ہیں مثل ثانی، ٹھیک ہے، مثل اول اور مثل ثانی بولتے ہیں، 2 ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام جو ہے ملا دینا، جوڑ دینا، اکٹھا کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 جو حروف آ رہے ہیں ایک جیسے، اس کو ملا دینا، اس کو بولتے ہیں ادغام۔ ادغام کی نشانی کیا ہے؟ شد، جس میں ڈبلیو یہ کس طرح ہوتا ہے، شد، اس کی نشانی یہ ہے ادغام۔ اور فقے ادغام کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ، اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے فقے، توڑ دینا، ختم کر دینا۔ یہ کہتے ہیں نا فقے کل نظام، ہر نظام کو ختم کر دینا، فقے، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے اس کا۔ تو جو ہے قواعد سے پہلے ان کا تعارف یہی ہے، یہ اس کا ٹوٹل تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہم نے جانا مضاف کے بارے میں؟ آخر کا جو لفظ ہے کون سا؟ فے عین لام ہوتا ہے نا، عین اور لام جو ہے دونوں ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے 2 ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثل ایک کا نام دیا ہے مثل اول، اور دوسرے کو مثل ثانی، عین کو مثل اول بولتے ہیں اور مثل ثانی لام کو، صحیح ہے۔ اب جو ہے اس میں کہا ہے ادغام، ملا دیں گے، اکٹھا کر دینا، جوڑ دینا، اور فقے ادغام اپوزٹ ہے، توڑ دینا، ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام کی نشانی کے شد، جب 2 ایک جیسے لفظ آ جائیں گے تو ہم اس کو بند کرنے کے لیے شد لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی نشانی ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، ابھی کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے قاعدہ نمبر 1، مثل اول عین اور مثل ثانی لام، صحیح ہے۔ اگر مثل اول ساکن ہو اور مثل ثانی متحرک ہو تو ادغام کرتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ دیکھیے، مثل اول عین ہو گیا اور یہ لام،
مثل اول کیا ہے؟ ساکن ہو. مثل اول ہے این جو ہے ساکن ہو اور مثل ثانی جو ہے متحرک ہو. صحیح ہے. دو زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے تو اس کو ہم ادغام کرتے ملا دیتے ہیں. کس طرح ہوتا ہے دیکھیں. مثال کے طور پر را فے ہو گیا، فے این لام. این جو ہے مثل اول ساکن ہے اور مثل ثانی جو ہے لام یہ کہ متحرک ہے، دو پیش آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو ملا دیں گے، ادغام کر لیں گے. تو کس طرح کریں گے؟ دونوں کو ملائیں گے. ادغام کی نشانی دو شد. یہ دیکھیے دو شد لگایا اور دو پیش لگا کر اس کو ہم نے بند کر دیا، ربن ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے میم دال اور دال دیا ہوا ہے. میم زبر ماں یہ ہے اور دال میں جو ہے سکون ہے، ساکن ہے اور یہ دو پیش آ گیا اس میں. مسئلے یہ اول ہو گیا، یہ مثل ثانی میں دو پیش آ گیا. ٹھیک ہے. کیا ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ نمبر 1 کا مثل اول ساکن ہو اور مثل ثانی حرکت کرتا ہو، متحرک ہو تو ادغام کرتے ہیں. یہ دیکھیں ساکن ہے اور یہ حرکت کرتا ہوا. تو اب کیا ہو جائے گا؟ دونوں کو بند کریں گے، شد لگا دیں گے اور جو ہے دو پیش کر بند کر دے گا. مدن یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھیے مادہ ہے شین کاف کاف. ٹھیک ہے. آخر کا جو لفظ ہے دونوں ایک جیسے ہے نا، ہم مضاف کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب تو اس کو بھی ہم بند کر دیں گے، شین لگائیں گے اور کاف کو ہم نے ایک کر دیا اور دو شد لگا دیا. یہ ہو جائے گا شکن. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 1. صحیح ہے. ہمیں سمجھ میں آ گیا قاعدہ نمبر 1 کس طرح ہوتا ہے. مثل اول این جو ہے مثل اول ساکن اور مثل ثانی جو ہے متحرک. دیکھیں دونوں کو ہم نے بند کر دیا اور اس طرح ہو گیا ربن ہو گیا اور یہ ہو گیا شکن. یہ ہو گیا مدن. اچھا اب ہم قاعدہ نمبر 2 میں آتے ہیں. قاعدہ نمبر 2 ہے مثل اول اور مثل ثانی متحرک ہو. اچھا یعنی کہ این اور لام جو ہے دونوں حروف جو ہے متحرک ہو، یعنی کہ اس پہ پیش زبر زیر ہو. ٹھیک ہے. اور ما قبل بھی متحرک ہو. ما قبل بھی یعنی اس سے پہلے والا جو ہے لفظ وہ بھی تو وہ ہو حرکت کرتا ہو تو مثل اول کو ساکن کر دیں گے. یہ نمبر 2 قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. کس طرح ہوگا یہ دیکھیے. ہم نے ما قبل کو زیرو، یہ ہم نے سفر اس کو یہ ایسی شکل دے دیا. ٹھیک ہے. زیرو بنا دیا. اس کے نیچے زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، حرکت کرتا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ما قبل. مثل اول جو ہو گیا عین ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی حرکت کرتا ہوا ہے. مثل یہ ثانی جو ہے لام یہ بھی سب حرکت کرتے ہوئے. تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 2 میں کہ مثل اول کو ہم ساکن کر دیں گے، روک دیں. ٹھیک ہے. کس طرح ہو جائے گا یہ دیکھیے. یہ تو ہو گیا ما قبل، اس کو ہم نے یہ گول شکل دے دی. ٹھیک ہے. یہ آ گیا عین کلمہ. مثل اول کو ساکن کر دیں گے، روک دیں گے، کر دیں گے اور جو ہے پھر ہم ادغام کر دیں گے، دونوں کو ملا دیں گے تو ہمارا کیا رزلٹ آئے گا. دیکھیے وزن ہے فعالہ. صحیح ہے. مادہ کیا ہے؟ شین قاف قاف. مادہ ہمارے یہ دے رہا ہے. کیا ہو جائے گا؟ فعالہ کے وزن میں ہم رکھیں گے شاقاقا. شاقاقا. اب دیکھیے عین اور فے، عین اور لام. ٹھیک ہے. عین جو ہے یہ حرکت کرتا ہوا ہے، لام بھی حرکت کرتا ہوا ہے اور ما قبل کیا ہو گیا؟ یہ شین یہ بھی حرکت کرتا ہوا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل اول مثل ثانی. مثل اول کو ہم ساکن کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گا شکل. ساکن کر دیں عین کو. ٹھیک ہے. اب یہ شین زبر آ گیا اور یہ دونوں قاف ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو دونوں کو ملا دیں گے، شد دیں گے، ادغام کریں گے، دونوں کو ملا دیں گے اور قاف زبر کا یہ آ گیا یہ شقہ. ٹھیک ہے. یہ دو اس طرح ہو جائے گا. یہ دیکھیے دونوں کو ملا کر اور دو زبر آئے شقہ ہو گیا، ادغام کر لیں گے. اسی طرح یہ دیکھیے فارارا. یہ تینوں حرکت کر رہے ہیں، مثل اول، مثل ثانی اور یہ ما قبل. تو اس کا بھی ایسے کریں گے. فا کا فا ہے، دو را ہے. دیکھیے را کو ہم نے ساکن کر دیا، پھر آ گیا. مثل اول کو ہم نے ساکن کر دیا اور مثل ثانی تو کیا ہو جائے گا؟ فرا. نہیں اس طرح ہو جائے گا فرا. اسی طرح دا، دعت، لام لام.
یہ دیکھیے سب حرکت کرتے ہوئے آپس میں، تو جب تینوں حرکت کرتے ہوئے آتے ہیں، ما قبل بھی مثل اول بھی مثل ثانی بھی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل اول کو ساکن کر دے، تو یہ ساکن ہو گیا، صحیح ہے۔ پھر دو زبر دا لکھا ہم نے، اور جب دونوں کو ملائیں گے ادغام کریں گے تو شد لگا دیں گے اور زبر آ جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا ذلہ۔ ہمیں قاعدہ نمبر 2 بھی آ گیا، چلیے یہ تو بہت آسان ہے۔ اب جو ہے قاعدہ نمبر 3 میں آتے ہیں، 3۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل اول متحرک حرکت کرتا، مثل اول یعنی عین کلمہ، مثل ثانی متحرک یہ بھی حرکت کرتا ہوا ثانی جو سیکنڈ ہے لام کلمہ وہ بھی حرکت کرتا ہو، اور ما قبل ساکن، ما قبل جو ہو ساکن ہو، تو ایسی صورت میں مثل اول اپنی حرکت ما قبل کو دے دے گا اور خود ساکن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، یہ جو ہے اپنی حرکت دے دے گا۔ یہ مثل اول ہو گیا 0، ٹھیک ہے، ما قبل ہو گیا یہ 0 گول جو دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثل اول متحرک حرکت کرتا ہوا، مثل ثانی بھی حرکت کرتا ہوا ہے، تو یہ جو ہے اس نے ہمدردی کی، مثل اول نے اس نے کیا کیا؟ اپنی جو حرکت جو ہے ما قبل کو دے دی اور خود جو ہے ایسے ہی ہو گیا، ساکن ہو گیا، تو اس طرح ہو جائے گا۔ اس کی دیکھیے شکل، اس نے ساکن ہو گیا خود اور اس نے اپنی حرکت اس کو دے دی۔ دیکھیے ما قبل جو ہے ساکن تھا، جب اس کو حرکت دی اس نے اپنے مثل اول نے، تو دیکھیے یہ تو حرکت کرتا ہوا ہو گیا اور خود ساکن ہو گیا، اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ اب جو ہے مثال بتاتی ہے، مادہ ہے میم دال دال، صحیح ہے۔ مضاف میں ہم نے کیا کہا تھا؟ عین اور لام کلمہ جو ہے عین اور ایک جیسا ہوتا ہے کہ میم دال دال، ٹھیک ہے۔ مادہ آ گیا باب نصرہ سے ہے، تو باب نصرہ میں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مادہ دا، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ آ گیا مادہ دا، اور جو ہے اس نے کیا کیا؟ میم جو ہے یہ دیکھیے میم زبر، اب یہ پہلے اس طرح آ جائے گا قاعدہ نمبر 2، پہلے قاعدہ نمبر 2 لگ جائے گا، یہ دیکھیے اس میں تو صحیح ہے۔ قاعدہ نمبر کیوں لگے گا؟ اس میں تو یہ حرکت کرتا ہوا ہے، یہ بھی حرکت کرتا ہوا ہے، تینوں حرکت کرتے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ تو قاعدہ نمبر 2 اپلائی آئے گا۔ قاعدہ نمبر 2 کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ابھی، یہ رہا، مثل اول اور مثل ثانی محترات ہو، حرکت کرتا ہو، ما قبل بھی حرکت کرتا ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ مثل اول کو ساکن کر دیں گے، اس طرح تھا نا، سبھی حرکت کرتے ہوئے مثل اول کو ساکن کر دیں گے، تو یہ ساکن کر دیا، تو یہ اس طرح ہو گیا۔ یہ ہم نے بتایا تھا کس طرح فعلا، ہم نے اس کو ساکن کر دیا اور یہ پھر ادغام کریں گے، دونوں کا ملا لیں گے تو شکا ہو گیا۔ تو اب اس میں بھی یہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ اس میں سب حرکت کرتے ہوئے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے دونوں کو ملا کر زبر آ جائے گا، مدہ ہو گیا، قاعدہ نمبر 2 لگائیں۔ اب جو ہے نصرہ ینصرو، مضارع میں کیا کس طرح ہو جائے گا؟ وزن اس کا ہو جائے گا یفعلو۔ اب اس میں ہم بٹھائیں گے یہ مادہ میم دال دال، تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ہے یا ہو گیا فعل مضارع سے، یہ میم ما قبل ہو گیا، مثل اول ہو گیا، دال میں پیش آ رہا ہے، اور پھر مثل ثانی میں پیش آ رہا ہے، یعنی کہ مثل اول محترحت ہے نہ، مثل ثانی بھی، اور ما قبل جو ہے وہ ہو گیا ہے ساکن ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مثل اول اپنی حرکت جو ہے اس کو دے جائے گا، خود ساکن ہو جائے گا، تو کس کا شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ کے پر زبر ہو گیا، میم آگے اس نے اپنی حرکت دے، خود ساکن ہو گیا، اس کو دے دیا اس نے اور خود ساکن ہو گیا، اس طرح شکل ہو گئی اس کی، صحیح ہے۔ اب ہم ادغام ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ زبر جا میم میں پیش ہے اور یہ دونوں دال مل کر اور جو ملائیں گے ادغام کریں گے، ادغام ہو گیا اور اس میں پیش لگا تو پیش لگ جائیں گے، یا مدو، اس طرح ہو جائے گا یا مدو، صحیح آسان ہے بھی۔ جیسے مادہ ہے دعا لام لام، اس کو کرنا ہے وزن کیا؟ یفعلو میں ڈالنا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آ جائے گا یدلیلو۔ دیکھیے مثل ما قبل کیا ساکن ہے، ما قبل ساکن ہے، مثل اول بھی محترک ہے، مثل ثانی، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اپنی حرکت اس کو دے دے گا اور خود ساکن ہو جائے گا، تو کس طرح ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے یہ پیش یو اور یہ اپنی حرکت اس کو دے کر زیر ہے نیچے آ جائے گا، یو دل لو، اس طرح آ جائے گا،
اس کے بعد کیا ہو جائے گا ادغام کریں گے تو کیا ہو جائے گا یو دعاز کے نیچے زیر ہے اور یہ دونوں لام مل کر اب پیش آ جائے گا. یہ دیکھیے یو دلو یہ آ گیا فعل مضارع یو دلو. اسی طرح یہ دیکھیے باب افعال میں سے آ جائے گا افعلا. افعلا آ جائے گا ماضی کا صیغہ. ٹھیک ہے اب اس میں اپلائی کریں گے تو کیا ہو جائے گا الف کے اوپر زبر ہے لگایا ہے دعات مادہ وہی لیں گے دعات لام لام. ٹھیک ہے دعات میں اس میں کیا ہے فے میں کیا ہے سکون دیکھیے ساکن نہیں ہے اور پھر لام کے بس زبر ہے لام کے بس زبر ہے. تو اب کیا کریں گے اب دیکھیے یہ جو ہے ما قبل ہے ما قبل کے ساکن ہے مثل اول بھی محترت ہے مثل ثانی. اب کیا ہو جائے گا یہ اپنی حرکت مثل اول اس کو دے دے گا خود ساکن ہو جائے گا تو اس طرح شکل ہو جائے گا. اتنی حرکت اس کو دے گا خود ساکن. اب جو ہے الف کے پاس زبر ہے دعات میں زبر ہے. اب یہ دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا یس اس سے ہو جائے گا ادلہ فعل ماضی ادلہ. اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی جہالت. صحیح گمراہی اور جہالت اس کا مطلب ہوتا ہے ادلہ. اسی طرح یہ دیکھیے مادہ ہے عین دال دال ماضی کا صیغہ افعلا. اب اس میں ڈالیں گے افعلا میں تو کیا ہو جائے گا الف کے اوپر زبر ہے عین جو ہے فا جو ہے عین ہے اور اس میں کیا لگا ہوا ہے ساکن ہے مثل اول اور مثل ثانی محترت ہے دونوں میں زبر ہے. تو کیا ہو جائے گا مثل اول اپنا یہ ہمدردی کرے گا بہت زیادہ اس کو دے دے گا کس کو ما قبل کو دے دے گا اپنی حرکت اور خود جو ہے ساکن ہو جائے گا اور پھر ادغام کریں گے. کس طرح ہو جائے گا یہ دیکھیے الف زبر آ یہ دیکھیں اس کو دے دی خود ساکن ہو گیا اور پھر دونوں کو ملا دیں گے اور شد لگائیں گے. آپ کا کہتا ہے ادغام جو ہوتا ہے شد کے شکل میں ہوتا ہے اور پھر جو ہے زبر آ رہا ہے زبر لگائیں گے تو آ جائے گا عدد ادا. ادا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. یہ لفظ بہت آتا ہے اور سے دیکھیے اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں ادا تیار کرنا. قاعدہ نمبر 3 لگا ہے. اسی طرح یو فیلو میں ڈالیں گے. صحیح ہے یہ تو افعلا یو فیلو ہوتا ہے نا اس کا مضارع باب افعال میں تو یہ آ گیا. یو فیلو میں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا دیکھیے یہ کہ میں پیش ہے اس کے بعد کون سا لفظ ہے مادہ کون سا ہے عین دال دال. تو فا کیا ہو جائے گا فا کون سا ہے عین ہے اس میں جو ہے سکون ہے ساکن ہے. اس کے بعد عین دال دال نا دال میں زیر ہے اور ایک دال میں پیش ہے. یہ پیش آ گیا لام کے اوپر پیش ہے تو لام کیا ہے عین دال دال. صحیح فے عین لام تو ہو جائے گا اس سے شکل ہو جائے گا یو دیدو. صحیح ہے. اب کیا ہے اس میں دیکھیے اب یہ ساکن ہے ہم نے کیا ہے مثل اول مثل یہ ہے ما قبل. صحیح ہے مثل اول ہم نے کہا عین کو مثل ثانی اور یہ ما قبل ہو گیا تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دے گا تو کیا ہو جائے گا حرکت دے گا تو خود ساکن ہو جائے گا تو ہو جائے گا حرکت زیر ہے یو ای. ٹھیک ہے یہ ساکن ہو گیا اور 2 دال مل گیا تو جب 2 دال ملے گا تو شد آ جائے گا اور شد کے اوپر پیش آ جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا یو ادو. ٹھیک ہے یو اد یہ یاد ہے یو ادو ہو گیا اور پھر یہ دونوں دال ملیں گے تو کیا آ جائے گا یو ادو. اس طرح شکل ہو جائے گا یو ادو. یہ بھی آسان ہے. قاعدہ نمبر کون سا پڑھے ہم قاعدہ نمبر 3 پڑھے. صحیح ہے سمجھ میں آ گیا کتنا آسان ہے مشکل نہیں ہے. ما قبل یہ دیکھیے ما قبل مثل اول مثل ثانی. صحیح ہے مثل ما قبل اگر ساکن ہو تو یہ جو ہے مثل اول اپنی حرکت ما قبل کو دے دے گا اور خود ساکن ہو جائے گا اور پھر ان دونوں کو ملائیں گے ادغام کریں گے شد کی شکل میں اور جو حرکت ہے وہ برقرار رہے گا. اس طرح یہ دیکھیے باب یہ ہم نے پڑھا. اچھا یہ ہو گیا نا. اب یہ دیکھیے مادہ ہے عین دال دال باب مسرہ سے فعالہ. فعالہ کے بدل آدادہ ہو جائے گا. یہ تینوں حرکت کر رہے ہیں مثل اول مثل ثانی اور ما قبل. تو ہم نے کیا کہا ہے اگر تینوں حرکت میں ہے تو یہ مثل اول کو ہم ساکن کر دیں گے اور پھر دونوں کو ملائیں گے. ٹھیک قاعدہ نمبر 2 ہے. پہلے اس طرح شکل ہو جائے گا
صحیح ہے. اس کو مثل اول کو ہم نے ساکن کر دیا عین زبر آ, اور دونوں کو ہم ملائیں گے تو کیا آ جائے گا, شد دیں گے, شد کی شکل آ گیا, اور پھر حرکت جو ہے زبر ہے آ جائے گا ادا. قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہوا ہے. صحیح ہے. اب ینصرو, ناصرہ ینصرو, تو اب اس میں لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا, یا کا زبر عین کیا ہے, نون کیا ہے, عین ہے, اور اس میں ساکن ہے, اور جو ہے سواد جو ہے یہ آ گیا مادہ, دال ہے, دال پیش دو اور یہ دال پیش دو. اب یہ دیکھیے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم, یہ مثل اول, یہ مثل ثانی, اور ما قبل جو ہے اس میں ساکن ہے, تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دے گا, خود ساکن ہو جائے گا, تو اس طرح ہو جائے گا شکل اس کا. دیکھیے اتنی حرکت اس کو دے دیا اور خود ساکن ہو گیا, تو یا او, اور دونوں کو ملا دیں گے شد کی شکل میں اور پیش لگ جائے گا, تو یہ ہو جائے گا یودو. قاعدہ نمبر 3. اسی طرح دیکھیے. اچھا اب یہ دیکھیے ذخیرہ الفاظ بھی دیکھ لیے, اس سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. مدہ, یہ مدہ ہے باب نصرہ سے, مدن کھینچنا پھیلانا. مد جو ہوتا ہے کھینچنے کہتے ہیں, مد لگایا, کھینچنا پھیلانا, مدہ. اس طرح ہمیں پتہ چل کے مدہ کس طرح بنا ہے. باب نصرہ سے کس طرح آئے گا, مادادن مدد کرنا. اب دیکھیے جو باپ آ رہا ہے اس کا الگ الگ معنی آ رہا ہے. دیکھیے باب افعال سے کیا ہوگا, مدد کرنا, صحیح ہے. باب تفعیل سے اگر آ رہا ہے تو پھیلانا. مادہ ایک ہی ہے, لیکن جب باپ میں آئے گا, جس باپ میں سے آئے گا اس کا اثر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو کوالٹی ہے اس کے اندر آ جائے گا, اور اس میں تھوڑے سی میننگ میں چینجنگ آئے گی, ٹھیک ہے. اب باب تفعیل سے آئے گا تو پھیلانا ہو جائے گا. باب مفعولات ان سے آ جائے گا ٹال مٹول کرنا. باب تفعال سے آئے گا مل کر کھینچنا یا تاننا. باب افتعال سے آئے گا تو دراز ہونا. اور باب استفعال سے مدد مانگنا, کیونکہ استفعال کا ہوتا ہی مطلب مانگنا, چاہنا, کسی چیز کی طلب کرنا. تو اس سے جب مادہ میں ڈالیں گے تو اس طرح اس کی شکل اس طرح آ جائے گا, مدد مانگنا. اسی طرح یہ دیکھیے شک, یہ شین قاف قاف, شک کا آ گیا. باب نصرہ سے آیا تو شکن پھاڑنا, صحیح ہے. اب یہ لکھا ہے مشقاتن, یہ گول تا آ رہے ہیں, یہ مؤنث ہے. مشقاتن دشوار ہونا. اچھا اب یہ مادہ چل رہا ہے شین قاف قاف. باب تفعیل سے آئے گا تو چیڑنا. باب مفعولات سے آئے گا مخالف کرنا. باب تفاعل سے آئے گا پھٹ جانا. باب تفاعل سے آئے گا آپس میں عداوت رکھنا. باب افتعال سے آئے گا پھٹا ہوا ٹکرا لینا, پھٹا ہوا ٹکرا لینا. اچھا باب انفعال سے آئے گا تو پھٹ جانا. ہے تو تھوڑا ملتا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا آپس میں مختلف ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا وہ ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. جس کو آتا ہے وہ تو سمجھ جائیں گے, اور جو نہیں ہے ان کے سمجھ بھی نہیں آئے گا, تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اس لیے نا اس کو پریکٹس کی ہے, ٹھیک ہے. ابھی اتنے کافی, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.